آج سے کئی صدیوں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات پا جانے کے بعد قوم بنی اسرائیل مختلف قبائل میں بٹ گئے۔ ان قبائل میں سے ایک قبیلہ ملک شام میں لبنان کے شہر بیلبک میں جا کر آباد ہو گیا۔ دوستو، لبنان کے شہر بیلبک کے بادشاہ کا نام اخیب تھا۔ اس نے ایک بت کے مندر کی تعمیر شروع کروائی۔ اس بت کا نام بیل دیوتا تھا۔ جس جگہ اس بیل دیوتا کی عبادت کی جاتی اس جگہ کو بیک کہا جاتا۔ اسی طرح بیل اور بیک کو ملا کر اس شہر کا نام بیل بک رکھ دیا گیا۔ دوستو، بیل دیوتا کی پوجا کے لیے لوگوں کو اکسانے والوں کو کاہن کہتے تھے۔ جب قوم بنی اسرائیل میں کافی عرصے تک اللہ کا ڈر، پیغام اور سیدھے راستے پر چلانے والا کوئی پیغمبر نہ آیا، قوم بنی اسرائیل بھی بتوں اور جھوٹے خداؤں کی پوجا کرنے میں لگ گئے۔ قوم بنی اسرائیل نے بھی بادشاہ کے ساتھ ہی بیل دیوتا کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے۔ اس وقت ان بے عقلوں کو علم نہ تھا کہ کائنات کا ذرا ذرا ان کی بے عقلی اور جہنم کا ایندھن بننے پر افسوس کر رہا تھا کہ وہ احمق لوگ خالق حقیقی اس اللہ کی بجائے اس بت کے آگے جھکے ہوئے ہیں جو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی ہٹانے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ دوستو، یہ گمراہ اور کافر لوگ روز ہی بیل دیوتا کی پوجا کرتے اور اس کے آگے سجدے اور اپنے ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگتے۔ پوجا کے بعد بیل دیوتا کے قدموں کے سامنے بنی ہوئی مخصوص جگہ پر تیز آگ روشن کی جاتی تھی۔ جب آگ کے شعلے خوب بھڑکنے لگ جاتے تو کئی لوگ اس بے جان مجسمے کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے ننھے بچے اس آگ میں پھینک دیتے۔ اس کے علاوہ وہ جاہل لوگ کئی طرح کے جانوروں کا خون بھی اس مجسمے کی خوشی حاصل کرنے کو بہاتے۔ دوستو، جب ہر طرف اسی طرح کا کفر و شرک پھیل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے حضرت الیاس علیہ السلام کو رسول بنا کر اہل بیلبک کی طرف بھیجا کہ وہ ان جاہل لوگوں کو اس جہالت سے باہر نکالیں۔ دوستو، حضرت الیاس علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے نبی ہونے کا اعلان کیا تو کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو گیا۔ بیلبک کے بادشاہ اور اس بیل دیوتا کے کاہن کو اپنے اقتدار کی موت نظر آنے لگی۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی خوب مخالفت شروع کر دی۔ اتنی زیادہ مخالفت کے باوجود حضرت الیاس علیہ السلام لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس بت جس کا نام بیل دیوتا تھا اس کے پجاریوں سے فرماتے، حیرت ہے کہ تم خالق کائنات کو چھوڑ کر بت کو پوجتے ہو۔ اللہ تم سب کا اور تم سے اگلے تمہارے باپ دادوں کا رب ہے اور وہی اللہ عبادت کے لائق ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ پھر بیلبک کے بادشاہ اور بیل دیوتا کے کاہن نے حضرت الیاس علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحتوں سے نجات پانے کے لیے آپس میں ایک سازش کی تاکہ الیاس کی تبلیغ کو متاثر کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ الیاس سے کوئی معجزہ طلب کیا جائے۔ جب معجزہ طلب کرنے والی سازش طے پا گئی تو تمام اہل بیلبک کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا گیا۔ اس میدان میں بادشاہ، بیل دیوتا کا کاہن اور حضرت الیاس علیہ السلام بھی موجود تھے۔ پھر بیل دیوتا کے پجاریوں نے ایک جانور کو ذبح کیا اور اس کے اوپر لکڑیاں رکھ دی۔ پھر بادشاہ اخیب نے الیاس علیہ السلام سے کہا، اگر آسمان سے آگ اتر کر اسے جلا دے تو ہم تیرے دین پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، یہ لوگ معجزہ مانگتے ہیں، شاید معجزہ دیکھ کر یہ ایمان لے آئیں۔ اے باری تعالیٰ، اپنے کرم سے آسمان سے آگ بھیج جو ان لکڑیوں کو جلا دے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا ختم ہی ہوئی، پھر آسمان سے آگ ظاہر ہوئی اور اس آگ نے ان لکڑیوں کو جلا دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر بادشاہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ دوستو، بادشاہ کے ساتھ ہی کئی اور لوگ بھی ایمان لے آئے، لیکن اس بت یعنی بیل دیوتا کا کاہن یہ معجزہ دیکھ کر ایمان نہ لایا۔ وہ اس معجزہ کو جادو کا نام دینے لگا۔ اس کاہن نے بادشاہ کو بیل دیوتا کے غضب اور غصے سے بہت ڈرایا۔ کاہن اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرنے لگا، کہنے لگا، اگر الیاس اللہ کا سچا نبی ہوتا
تو لوگوں کی اکثریت الیاس پر ایمان لے آتی، لیکن اس کے پیروکاروں کی تعداد تو انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ آئین اس طرح کی اور بھی دلیلیں پیش کرتا رہا۔ نتیجے میں چند دن بعد بادشاہ مرتد ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں الیاس پر ایمان نہیں لایا اور میں بیل دیوتا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دوستو، اس واقعہ کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کی پہلے سے بھی زیادہ مخالفت ہونے لگی۔ جب اہل بیلبک حضرت الیاس علیہ السلام کی نافرمانی اور کفر و شرک سے باز نہ آئے تو پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اہل بیلبک پر عذاب کی دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، اہل بیلبک تو تیرا نام تک سننے کے روادار نہیں، تیری نعمتوں کے ناشکرے ہیں، تیرے نبی کو نہیں مانتے، ان پر عذاب نازل فرما۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل بیلبک کے نافرمانوں اور کافروں پر خشک سالی کا عذاب نازل کیا۔ اللہ کے حکم سے آسمانوں نے پانی برسانا بند کر دیا، چشموں ندی نالوں کا پانی بھی زیر زمین چلا گیا۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے اہل بیلبک کی فصلیں ویران ہو گئیں، درخت سوکھ کر ٹنڈ منڈ ہو گئے۔ پھر بھی وہ بے عقل لوگ سیدھے راستے پر آنے کی بجائے اس بیل دیوتا کے آگے جا کر گڑ گڑاتے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے۔ دوستو، خشک سالی قحط کی وجہ سے کئی سالوں تک لوگ ایسے ہی مرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت الیاس علیہ السلام بیلبک کے بادشاہ اخیاب کے پاس گئے۔ جب الیاس نے بادشاہ کو پریشان دیکھا تو فرمایا، جسے تم پوجتے ہو اس سے کہو نا کہ تم کو پانی دے، قحط سے نجات دے، نہیں تو تم میرے اللہ پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں پانی دے گا۔ لیکن اس جاہل بادشاہ نے کہا، میں اپنے بیل دیوتا سے ہی پانی مانگوں گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، میں تمہارا منتظر رہوں گا کہ تم کب میرے اللہ سے پانی مانگنے آتے ہو۔ دوستو، اگلے دن بادشاہ سمیت اہل بیلبک بیل دیوتا کے مندر میں گئے اور انہوں نے گڑ گڑا کر بیل دیوتا سے بارش کے لیے دعائیں مانگی، اور بیل دیوتا کے کاہن نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ تم سب لوگوں کی دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی اور بارش ضرور آئے گی۔ لیکن دوستو، بارش نہ آئی۔ پھر بادشاہ قحط سے تنگ آ کر خود ہی حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس سے کہا، کہو کہ بال نے تمہاری حالت پر رحم نہ کھایا، وہ بے جان مجسمہ کیا دے سکتا ہے جس کے لیے تم اپنی آخرت خراب کرتے ہو۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ اگر تم اپنے اللہ سے بارش کے لیے دعا کرو تو بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو فوراً ہی آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھک لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش ہونے لگی، ہر طرف سبزہ اور غلہ اگنے لگا۔ دوستو، اللہ کی یہ کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ کافر لوگ ایمان نہ لائے تو ان لوگوں نے ان کو یعنی الیاس کو جھٹلا دیا، سو وہ لوگ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا کہ الیاسین پر سلام ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو حضرت یاشع علیہ السلام کو اپنا جانشین چننے کو کہا تو حضرت یاشع علیہ السلام اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ چل دیے۔ حضرت یاشع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کی مہم کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ حضرت یاشع علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کے دور میں بیل دیوتا کی پوجا کو ختم کروا دیا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔